السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر مار محمد اکرم۔ آج کا ہمارا موضوع تو وہ عام سا ہے، لیکن آپ لوگ یہ موضوع سنتے ہوئے بڑے تجسس میں جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیں تو یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی جو صحت کے متعلق بات بتائی جاتی ہے وہ ایک لاجک کے تحت بتائی جاتی ہے، اور اس بات میں ایک مستند بات ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ چائے ہے۔ چائے یہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پیا جانے والا، بہت ہی زیادہ تعداد میں پیا جانے والا ایک گرم مشروب ہے۔ تو لیکن اس کو ہم پیتے ہیں فائدے کے لیے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو استعمال کر رہے ہیں، اس کی جو چسکی لگا رہے ہیں، یہ ہمارے جسم میں جا کے یہ ہمیں فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ اس سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں ہمیں یہ معمولی سی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں پہلے تھوڑا سا آپ کو چائے کے متعلق بتاتا چلوں کہ چائے جو ہے یہ سب سے زیادہ کینیا میں، ہماری ادھر پبلسٹی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ کینیا میں، پاکستان کے کچھ حصوں میں شاذ و نادر ہے۔ لیکن چائے کا جو مطلب ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سبز چائے اور ایک سیاہ چائے۔ بعض جو چائے ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی کسیلے کلر کی ہوتی ہے، مٹیالے کلر میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو مشہور اقسام ہے وہ صرف دو ہیں، ایک سبز چائے اور ایک سیاہ چائے۔ جو چائے اس کی جب اس کو حاصل کیا جاتا ہے تو جو اس کے چھوٹے پتے ہوتے ہیں اس کو جب بھونا جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اس کو ایک پروسیس کر کے چائے کی صورت میں بنایا جاتا ہے تو وہ سبز کلر میں ہوتی ہے، اور جب یہ بڑے پتوں کو پروسیس کیا جاتا ہے تو اس کی جو چائے بنتی ہے وہ سیاہ کلر کی ہوتی ہے۔ چائے جو ہے اس کا جو بنیادی مقصد اور جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ تھکان کو دور کرتا ہے، کیونکہ یہ محرک ہے، یہ ہمارے جسم میں ہماری جو خون کی سرکولیشن ہوتی ہے اس کو یہ تیز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو چائے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا طریقہ اصل میں ہے کیا، یہ ہمیں کس لحاظ سے استعمال کرنی چاہیے۔ بظاہر تو یہ چائے اتنی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو خود نقصان دہ بناتے ہیں۔ ہم نقصان دہ کیسے بناتے ہیں کہ ہم اس چائے کو ایک تو زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چائے استعمال کرنی چاہیے ایک خاص وقت میں، دن میں ایک مرتبہ اس کا جو کپ ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ تو دوسرا، اس کے اندر جو جزو ہوتا ہے وہ کافی کی طرح کیفین جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی اتنا انسانی جسم پہ نقصان نہیں ہوتا، اور اس کا جو ہے کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کی ایکٹیویٹی کو تیز کرتا ہے، محرک کرتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں اس کا رواج بن چکا، اب کوئی بندہ بھی اس کو کڑھائی کھلا دیں، اس کو بٹیرے کھلا دیں، اس کو مٹن کھلا دیں، اس کو ہرن کا گوشت کھلا دیں، لیکن اس کو چائے نہ دیں تو وہ باہر نکل کے یہی کہتا ہے کہ یار باقی تو بڑی گل سی لیکن چائے نہیں لبھی۔ تو میرے بھائیوں، چائے جو ہے وہ کسی حد تک ہمیں پینی چاہیے۔ چائے میں فائدہ کب دیتی ہے اور نقصان کب دیتی ہے۔ اس کا جو پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چائے اگر تو ہم اس کو چائے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ نشاستہ یوز کرتے ہیں، بسکٹ یوز کرتے ہیں، رس یوز کرتے ہیں، یا دیگر بیکری کی کوئی بھی چیز جب چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے معدے کو خراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ جو چائے جو ہم فوری طور پہ کھانا کھانے کے بعد پیتے ہیں وہ بہت ہی نقصان دہ ہے، وہ نہیں پینی چاہیے، وہ گیس کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر آپ چائے جو ہے دن میں 3-4 مرتبہ پیتے ہیں
تو یہ آپ کے معدے میں خشکی پیدا کرتی ہے، دماغ میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور بالخصوص جو آپ کا بلڈ پریشر ہے اس کو یہ بڑھاتی ہے، جسم کے اندر کولیسٹرول پیدا کرتی ہے۔ زیادہ چائے استعمال کرنے سے آپ کے دانتوں کو نقصان ہوتا ہے، جس کا کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ اس کے نقصان کیا ہے۔ تو جو چائے کا اصل طریقہ کار ہے اس کے پینے کا، وہ یہ ہے کہ پانی کو بوائل کیا جائے، اچھی طریقے سے پانی کو بوائل کریں، اس میں 1 چمچ چائے کا ڈال دیں، اس کے بعد اس میں دودھ بھی ڈال دیں۔ چینی اگر آپ نے ڈالنی ہے، چینی تو ویسے ہی نقصان دہ ہے، اس کی جگہ بہتر ہے کہ گڑ یا شکر ڈالیں۔ وہ ڈال کے اس کو اسی طریقے سے ہلا کے وہ اس کو چھان لیں اور استعمال کر لیں۔ لیکن جو ہم زیادہ اس کو بوائل کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اور پکائیں، ہم اپنے گھروں میں بھی کہتے ہیں، ہوٹل پہ بھی پیتے ہیں، تو اس میں ایک جز ہوتا ہے ٹینینن، وہ جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس کو جتنا زیادہ بوائل کرتے ہیں چائے کو، جتنا اس کا پروسیس زیادہ کرتے ہیں، تو اس کی مقدار جو بڑھ جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ چائے کو ہم فائدے کے لیے استعمال کریں، نقصان کے لیے نہیں۔ باقی چائے کوئی غذا نہیں ہے، یہ صرف غذا کی صورت اس وقت بنتی ہے جب اس میں ہم شکر ڈالتے ہیں یا اس میں ہم دودھ ڈالتے ہیں، اس وقت یہ تھوڑی سی غذائیت اس میں آ جاتی ہے، بعض لوگ ملائی بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اس کا فنکشن ہے، یہ تھکے ہارے لوگوں کے لیے، یہ اصل میں اس کا پہلے رواج بنا تھا۔ کسی کو بخار ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کو چائے دو، لیکن آج کل ہم نے اس کا ایک رواج بنا لیا ہے۔ رواج کے طور پہ اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ اس کو رواج کے طور پہ، جیسے ہمارے آج کل سسٹم یہ ہے کہ صبح بھی چائے، دوپہر کو بھی چائے، شام کو بھی چائے، اور یہ نقصان دہ ہے۔ یہ ہمارے معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے، ہمارے دماغ میں خشکی پیدا کرتی ہے، چڑچڑاپن پیدا کرتی ہے، قبض کا موجب بنتی ہے۔ تو اگر اس کو آپ نے چائے پینی ہے تو دن میں 1 آدھا مرتبہ پی لیں، اور بالخصوص اس کے ساتھ بسکٹ وغیرہ نہیں یوز کرنا چاہیے، وہ تو بہت ہی آپ کے معدے کو نقصان دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک دوا کے طور پہ استعمال کریں، غذا کے طور پہ، اور غذا یہ ہے بھی نہیں۔ تو اگر تو آپ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے چائے استعمال کرتے ہیں دن میں 1 آدھا مرتبہ، تو پھر تو یہ آپ کے معدے کے لیے بھی بہتر ہو سکتی ہے، آپ کا جسم کے محرک کر سکتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ دن میں اس کو انگنت مرتبہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو میں نے پہلے آپ کو نشاندہی کی ہے، یہ اتنا آپ کا نقصان کرتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کہوہ یوز کر لیں، سبز چائے استعمال کر لیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے بہت ہی سیاہ چائے کی نسبت بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔